وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان طالبان کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے دھوکہ دہی قرار دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات کیے گئے حملے انتہائی پیشہ ورانہ اور دانستہ تھے، جس میں کسی اسپتال یا شہری سہولت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دھماکے ثابت کرتے ہیں کہ وہاں گولہ بارود موجود تھا۔ پاکستان اپنی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے ہر ضروری اقدام جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان طالبان کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے دھوکہ دہی قرار دیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان طالبان کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اسے دھوکہ دہی قرار دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات کیے گئے حملے انتہائی پیشہ ورانہ اور دانستہ تھے، جس میں کسی اسپتال یا شہری سہولت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دھماکے ثابت کرتے ہیں کہ وہاں گولہ بارود موجود تھا۔ پاکستان اپنی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے ہر ضروری اقدام جاری رکھے گا۔ افواج پاکستان نے 16 مارچ کی شب آپریشن غضب للحق کے تحت فضائی حملے کیے۔ کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق جاری۔ 16 مارچ کو پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر موجود ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اسلحہ ڈپو کو مؤثر طریقے سے تباہ کر دیا۔ حملوں کے بعد ہونے والے دھماکے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہاں بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود تھا۔ ننگرہار میں بھی افغان طالبان حکومت کی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے 4 عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ لاجسٹکس، اسلحہ اور تکنیکی انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ۔ تمام اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ صرف انہی تنصیبات تک محدود رکھا گیا۔ تنصیبات افغان طالبان حکومت کی جانب سے دہشت گرد پراکسیز بشمول فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی معاونت کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ باجوڑ میں افغان جارحیت میں سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بزدلانہ وار میں 4 افراد شہید ہو گئے جو سگے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر پاک فوج نے لواحقین سے تعزیت کی اور ذمہ داران کو انجام تک پہنچانے کا عزم دہرایا۔ واقعے کے خلاف علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی پر افغانستان سے جارحیت 15 مارچ کے روز سول آبادی پر مارٹر گولے داغے۔ یہ گولہ ایک مکان پر آ کر گرا جس سے 4 بھائی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، اریاس اور معاذ شامل ہیں۔ حملے میں ایک شخص زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے متاثرہ خاندان کے گھر جا کر مرحومین کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کے خلاف باجوڑ کے عوام میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے ان جارحانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور سرحد پر مکمل تحفظ فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کر رہی ہیں۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج نے تورخم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے درست اور مؤثر حملے کے نتیجے میں افغان طالبان کی پوسٹ تباہ ہو گئی۔ پاک فوج اپنے اہداف کے حصول تک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج نے تورخم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے درست اور مؤثر حملے کے نتیجے میں افغان طالبان کی پوسٹ تباہ ہو گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مارکہ میں بھی پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار بھٹو نے ہمیں ایٹم بم جبکہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ قائد عوام کی بدولت ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ ہمارا ملک بھی اس وقت جو ہے وہ جنگ میں ہے۔ آج بھی اس افغان طالبان رجیم کے خلاف جو ہے وہ آپ کے پاکستان کی فورس لڑ رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے، اور اگر پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیوں نہ ہم آج یاد کریں اور شکر گزار ہوں ہمارے عظیم لیڈر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی دی تو آج الحمدللہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یہ سارا کریڈٹ اگر جاتا ہے
تو میرے قائدین کو جاتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔